حیرت انگیز واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے نافرمان یہودیوں کے ایک گروہ کو بندر بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کے کچھ لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندروں کی شکل میں بدل دیا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ایک سچا واقعہ ہے تو شاید آپ حیران رہ جائیں، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سزا صرف ایک گناہ کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ اس لیے آئی کہ لوگوں نے اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے چالاکی اور دھوکے کا راستہ اختیار کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس پورے واقعے کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے، آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخر میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھوں گا جو شاید آپ کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں عطا کی، رزق دیا اور کئی مواقع پر دشمنوں سے نجات بھی دی، لیکن ان نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو بار بار اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا تھا۔ ان لوگوں کا ایک ساحلی شہر تھا، مفسرین نے اس شہر کا نام ایلا یا ایلات لکھا ہے۔ یہ شہر سمندر کے کنارے آباد تھا اور وہاں کے زیادہ تر لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے ایک خاص حکم دیا۔ انہیں فرمایا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، باقی تمام دنوں میں وہ مچھلیاں پکڑ سکتے تھے لیکن ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ یہ حکم ان کے لیے امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ان کے حکم پر صبر کرتا ہے اور کون دنیاوی فائدے کے لیے نافرمانی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب آزمائش رکھی۔ ہفتے کے دن سمندر میں بے شمار مچھلیاں کنارے کے قریب آ جاتی، پانی میں اتنی مچھلیاں نظر آتی کہ جیسے سمندر بھر گیا ہو، لیکن جیسے ہی ہفتہ ختم ہوتا باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم نظر آتی۔ یہ منظر روزانہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ شروع میں کچھ لوگ صبر کرتے رہے لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے انہیں سمجھایا، تم شکار تو نہیں کر رہے، اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لو جس سے ظاہری طور پر حکم بھی نہ ٹوٹے اور مچھلیاں بھی مل جائیں تو کیا حرج ہے۔ یہیں سے ان کی آزمائش کا اصل مرحلہ شروع ہوا۔ انہوں نے ایک چال سوجی۔ جمعے کے دن وہ سمندر کے کنارے گھڑے اور نہریں بنا دیتے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں کنارے کی طرف آتی تو انہیں گھڑوں میں پھنس جاتی۔ پھر اتوار کے دن وہ آرام سے نکال لیتے اور کہتے، ہم نے تو ہفتے کے دن شکار ہی نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو مچھلیاں پکڑی ہیں۔ بظاہر انہیں لگتا تھا کہ وہ بہت ہوشیار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ نیت اور حقیقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان خود کو مطمئن کرنے کے لیے گناہ کا نام بدل دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے معاشرے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ ہیلے کر رہا تھا، دوسرا گروہ انہیں بار بار سمجھاتا تھا، اللہ سے ڈرو، اس کے حکم کے ساتھ کھیل مت کھیلو، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ آخرت کے نقصان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن نافرمان لوگوں نے ان نصیحتوں کو ہنسی میں اڑا دیا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی چال کامیاب ہو جائے گی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور جب وہ فیصلہ فرما دیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو نہیں بچا سکتی۔ یہی سے اس واقعے کا سب سے خوفناک مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن نے اس سزا کو کن الفاظ میں بیان کیا؟ وہ ایسے منظر تھا جس نے دیکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کے لیے ایک چال چلنی شروع کر دی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت ہوشیاری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے رب کے حکم کا مذاق بنا رہے تھے۔ ان کے درمیان کچھ نیک لوگ مسلسل انہیں سمجھاتے رہے۔ وہ کہتے تھے، اللہ سے ڈرو، اس کے حکم کو معمولی نہ سمجھو۔ آج اگر تم دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کل اس کا انجام بہت سخت ہو سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل دنیا کی محبت میں ڈوب چکے تھے انہوں نے کسی کی بات نہ مانی۔ وہ اپنی ہر چال پر خوش تھے۔ انہیں یقین تھا کہ
انہوں نے ظاہری طور پر ہفتے کے دن مچھلیاں ہاتھ سے نہیں پکڑیں، اس لیے وہ سزا سے بچ جائیں گے، مگر وہ ایک بات بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ ہی نہیں اس کے دل، نیت اور ارادے کو بھی جانتے ہیں۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نافذ فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر جب وہ اس کام سے حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ اور سورۃ الاعراف میں بیان ہوا ہے۔ یہ کوئی ڈرانے کے لیے بنائی گئی کہانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ سچا واقعہ ہے تاکہ آنے والی قومیں اس سے سبق حاصل کریں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو وہ نافرمان لوگ اچانک بندروں کی شکل میں بدل گئے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے لیکن بولنے کی طاقت ان سے چھین لی گئی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر باقی لوگ خوف سے کانپ اٹھے۔ جنہوں نے پہلے نصیحت کی تھی وہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن جب انسان بار بار نصیحت کے باوجود جان بوجھ کر نافرمانی کرے تو پھر اس کی گرفت بھی سخت ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، قرآن نے یہ سزا بنی اسرائیل کے ایک مخصوص نافرمان گروپ کے بارے میں بیان کی ہے، نہ کہ تمام یہودیوں کے بارے میں۔ اس لیے ہمیں بھی وہی بات کہنی چاہیے جو قرآن کہتا ہے، نہ اس سے کم اور نہ زیادہ۔ اس واقعے کا اصل مقصد کسی قوم کو برا کہنا نہیں بلکہ ہر انسان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ دھوکہ اور ہیلا بازی انسان کو تباہی تک پہنچا سکتی ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد بھی دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کا نام بدل دیتا ہے، کوئی حرام کام کو کاروباری چال کہہ دیتا ہے، کوئی جھوٹ کو مجبوری کا نام دے دیتا ہے اور کوئی دھوکے کو ہوشیاری سمجھنے لگتا ہے، لیکن نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ اسی لیے اس واقعے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر انسان اپنے دل میں جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو صرف الفاظ بدلنے سے وہ عمل درست نہیں ہو جاتا۔ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو ایسے تمام ہیلوں سے بچنے کی تعلیم دی جو حرام کو حلال بنانے کے لیے اختیار کیے جائیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم ہو جائے تو وہ بحث بہانے اور چلاکی کی بجائے اطاعت کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، وہ نیک لوگ جو انہیں بار بار سمجھاتے تھے ان کا کیا ہوا؟ کیا وہ بھی اس عذاب میں شامل ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا؟ اور بندر بنائے جانے والے لوگ کتنے دن زندہ رہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب قرآن و سنت اور معتبر تفاسیر کی روشنی میں ہم اگلے حصے میں جانیں گے، اس لیے یہ سلسلہ آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اصل سبق ابھی باقی ہے۔